گل مولا روم دی سناؤ سبحان اللہ. حضرت مولا روم رحمت اللہ علیہ آپ دیاں تے بڑیاں گلاں مسنوی شریف مفتاح العلوم شرح میرے کول موجود ہے. تے پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی دی جہان امام ربانی علماء کے لیے بتا رہا ہوں. جہان امام ربانی پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب PhD جو منظور اللہ دہلوی کے بیٹے تھے, کراچی میں آپ کا جو ہے آپ کو مثال ہو گیا ہے بہت بڑا, آپ نے بڑا کام کیا ہے. جہان امام احمد رضا اور جہان امام ربانی یہ 16 جلدوں میں ہے, ایک جلد اتنی موٹی ہے. میں جب کراچی گیا تو ان کے بیٹے ڈاکٹر مسرور نے مجھے تحفہ بھیجا, وہ سفر میں میرے ساتھ ہوتی ہے. تو حضرت امام ربانی کا ذکر نقشبندی ہو مجددی ہو اور امام ربانی مجدد الفسانی کا ذکر نہ کرے, جس اقبال کی بات کر رہے ہیں, جس مرید ہندی کی بات کر رہے ہیں اور پیر رومی کی بات کر رہے ہیں, تو مرید ہندی اقبال بھی کہتا ہے میری اولاد نہیں ہوندی میں حضرت مجدد دی بارگاہ حاضر ہویا کہ حضرت مجدد صاحب دی بارگاہ جا کے میں عرض کی تھی کہ اللہ میں نو بیٹا تے پتر دے سی تے میں تمہاری بارگاہ چلے آ سی. جاوید اقبال پیدا ہوئے جس میں 7 سال عمر ہوئی تے حضرت اقبال جاوید اقبال و مجدد صاحب دی بارگاہ لے گئے تے اتھی جا کے فرمایا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار, اور اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور لا پھر صرف یہی بات اقبال نے نہیں کیا, سبحان اللہ. یہ جو نظم ہے آپ نے سنی ہوگی, لا پھر ایک بار وہی, پھر بادہ ہو جام ساقی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی. تو ساقی سے مراد اقبال نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کیا ہے, لا پھر ایک بار وہی, پھر بادہ ہو جام ساقی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, پھر مناسب ہے تیرا فیض و قام ہے ساقی. آگے فرمایا عشقی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے, علم کے ہاتھ میں ہے خالی نیام ہے ساقی. اور سینہ روشن ہو تو سوز سخن ہے عین حیات, جو ہو نہ روشن تو سخن بھی ہے فرق تمام ہے ساقی. اور تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ, تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ہے ساقی. آج اقبال دی ذکر, مرید ہندی دا ذکر, طالب علم تو ویسے اقبال الفاظ ہے سبحان اللہ. اقبال کو عام ہے جی سبحان اللہ, کیا مقام اور کیا مرتبہ. اقبال نے حضرت سبحان اللہ اولیاء دی شان اقبال نے بھی بیان فرمائی کہ شریک تمرے لا یحزنو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. خرد سے ہی بات چلی ہے نا, کہ خرد ہی بات کے نہیں نیک و بد سے بڑی جاتی ہے, عقل غلام ہے تو عشق امام ہے. اقبال نے فرمایا سبحان اللہ, قربان جائے سبحان اللہ. بڑی اہل اللہ دیاں بڑیاں گلاں دی اللہ دے بندہ میں, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی گل بھی ہو گئی, مجدد صاحب کی گل بھی ہو گئی, تاجدار گولڈ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال بھی تو 29 سفر, حضرت خواجہ فتح محمد بھولوی رحمۃ اللہ علیہ وصال بھی 29 سفر ہے جی. حضور پیر سیال غالباً کل یا آج وصال, آج 24 سفر, ہاں حضور پیر سیال ہے جی. گولڈ شریف فیض بھی ہے حضرت اپنا حضور خواجہ شمس العارفین حضور پیر سیال. تو میں یہ بتاتا چلوں طالب علموں کو اور علماء کے لیے, مدرسین کے لیے خاص کر, کہ جتنے بھی الحمدللہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہوں, یہ اپنے استادوں کے ذریعے مولانا حسن کشمیری کے ذریعے حضرت خواجہ باقی ملت تک پہنچے. حضرت خواجہ شمس العارفین حضور پیر سیال اپنے استاد گرامی حضرت مولانا محمد علی مکھنوی کے ذریعے خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان کی بارگاہ میں پہنچے. حضور تاجدار گولڈا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت قاضی سلطان محمود انگوی ان کے ذریعے پیر سیال کی بارگاہ میں چوکڑ تک پہنچے. حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت مولانا گل محمد صاحب پارپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت امام محمد رضا دکوڑی کی بارگاہ میں پہنچے. اور حضور خواجہ فتح محمد بھولوی رحمۃ اللہ علیہ, کل بکرا شریف میں پروگرام تھا تو میں نے مولا بکرو والوں کو کہا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا کیا مقام ہے. حضرت مولانا غلام محمد بکروی حضوری بزرگ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ فتح محمد بھولوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے ذریعے محبل شریف جا کے پہنچے, محبل شریف اپنے اساتذہ کے ذریعے. تو یہ اساتذہ جو شریعت کے جو اساتذہ ہیں نا, یہی پھر آپ کو یا صدیقی صاحب آپ کو سیال شریف بھی لے جاتے ہیں, آپ کو بھیرا شریف بھی لے جاتے ہیں, اپنے آستانے پہ اپنے بزرگوں کو بور شریف بھی لے جاتے ہوں گے, محبل شریف بھی لے کے جاتے ہیں, تاکہ بزرگوں سے فیض جو ہے الحمدللہ. تو حضور جان امت
क्योंकि आपका ये पौधा लगा हुआ है। तो मैं जो दूसरी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम, हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री अलैहि रहमा, आपने तफसीर ज़ियाउल कुरान शरीफ में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इब्रुल उम्मा पहले मुफस्सिर कुरान जब अपने उस्ताद गिरामी हज़रत उबई बिन काब के पास कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जाते तो आप उस्ताद के दरवाजे पे खड़े हो जाते, दस्तक नहीं देते, दरवाज़ा नहीं खटखटाते। जब आप बाहर निकलते तो देखते हुजूर के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास के फर्जंद, वो मेरे दरवाजे पे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। आप फरमाते, ए इब्ने अब्बास, हुजूर की आल में से हुजूर के चचाजाद भाई हैं, आप दरवाज़ा खटखटा देते, दस्तक दे देते, आपको इतनी देर इंतज़ार तो न करना पड़ता, इतनी देर तकलीफ़ तो न उठाना पड़ती। तो आगे से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नहीं फरमाया कि वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम, उन्हें चाहिए कि वो सब्र करें यहाँ तक कि वो खुद ब खुद बाहर तशरीफ़ लाएं। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया हज़रत उबई बिन काब से। तो हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये बात तो अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में फरमाई है, ये तो अपने नबी के बारे में फरमाई है। आगे अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने लगे, ऐ उबई बिन काब, ये भी तो सरकार का फरमान है, ताजदार कायनात ने फरमाया है, अन नबिय्यु फी उम्मती, फरमाया आलिमु फी कौमिही कन नबी फी उम्मतिही, कि आलिम अपनी कौम में ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में होता है। ये अदब व आदाब का, असातिज़ा के अदब का ये आलम था। फरमाया ये जो अदब है ये देखना हो तो आपको मदारिस में अपने असातिज़ा को मिलेगा, वरना यूनिवर्सिटियों में तो आप देखते होंगे कि असातिज़ा के गिरबान से पकड़े हुए हैं शागिर्द, असातिज़ा के कोई अदब नहीं। ये अदब खामोश है दिल भरी महफिल में, चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब। और मैं यहाँ तलबा को बताता चलूँ, असातिज़ों की बात मानने से, असातिज़ा का अदब करने से क्या मकाम मिलता है। अल्लामा अब्दुल अजीज़ परहारवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा नाम है अल्लामा परहारवी साहिब नबरास। आप अल्लामा परहारवी का उलमा से पूछें, आप चले जाएं मिस्र जामे नज़र जाएं, आप वहाँ के शयूख से पूछें, शेखुल हदीस से वहाँ से जाके पूछें, शेखुल अज़हर से जाके पूछें कि अल्लामा परहारवी ने बात की है, खुदा की कसम वहाँ के उलमा कहेंगे आप अल्लामा अब्दुल अजीज़ परहारवी की गल कर दो। इतना बड़ा मकाम अल्लामा अब्दुल अजीज़ परहारवी, इनको मकाम कैसे मिला। अल्लामा अब्दुल अजीज़ परहारवी रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे, तालिब इल्म थे, अपने उस्ताद गिरामी हज़रत हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ते हैं जी। हुण मैं जरा हिकड़ू गल मुहब्बत की अपनी जुबान ही जरा बयान करा ना है, क्योंकि उर्दू के अंदर फिर तसन्नुफ़ बनावट से ज़्यादा ही होती है ना, तो जी जस अपनी जुबान ही ना है सरैकी थे उसका मज़ा ही हो रहे खालिस है। कहीं तो देहातां की जिंदगी भी खालिस, इन्हां दी जुबान भी खालिस, इन्हां दी लस्सियां ते दूध भी खालिस। तो ये खालिस चाहे तो बंदा मंगदा है ना, ये खालिस लफ्ज़ व इन्न लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबना खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। फरमाया मैं जनाबे वाला थोड़े वास्ते इबरत भी रख छोड़िए, नेमत भी रख छोड़िए। फरमाया जानवर गाय भैंस बकरी, फरमाया तुम्हारी बच्ची कुछ खुराक खाने, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पीर साहब ने लिखा है ज़ियाउल कुरान शरीफ में कि अल्लाह ने गाय बकरी भैंस के अंदर फिल्टर प्लांट लगा दिया है, मशीनरी नहीं फिल्टर प्लांट लगा दिया है। एक तरफ जनाब खून बन के वो भी आपकी खुराक, एक तरफ जनाबे वाला जा रहे हैं अपना जो है गोबर वो भी ज़ाया नहीं किया। फरमाया मिन बैन फारसी वदमिन, फरमाया गोबर और खून के दरमियान जो गुजार के थोड़े वास्ते साफ भी शफाफ भी चिट्टा ते खालिस दूध पैदा फरमाया। बंदा मंगदा है खालिस होवे, दूध खालिस मिले है जनाब, खुराक खालिस मिले। अल्लाह फरमाता है तू ही हर शे खालिस मंगदा है ते मैं भी आदा तेरी इबादत खालिस होवे, थोड़ी होसिया ते जल्दी कबूल होसिया, तेरी रोजी तेरे खालिस ते इखलास होवे, तेरे इसकी हलाल होवे ते थोड़ा होवे ते बरकत ही बरकत। ये तो ये इखलास है ना। हज़रत दाता साहब को गुजरा है, हुजूर दाता अली हुजवेरी ने बयान फरमाया है कि हज़रत जुनैद बगदादी सैयद तैफा आप बचपन का ज़माना है, उस्ताद आखा भाई तेरे बाल बद गए मंज बाल कुतरा। हज़रत जुनैद बगदादी आप फरमाते मैं आया बाजार ही आया ना जोराबाद के खुशाब के बाजार ही बड़ा रश लगा पे है, लैना लगियां पईन, मेरे को पैसे को नहीं, बचपन का ज़माना है। एक हजाम बाबा बुढ़े बाल खड़ा कतरेंदे, किसी बंदे का अद्धा सिर मुन्नी बैठे शाहजाब के अद्धा बाकी है, तो मैं आखा बाबा मेरे को पैसे को नहीं, अल्लाह वास्ते मेरे ही बाल कुतरे से
جس لئے گل سونی نا تے بابے دی آہ نکل گئی جہاں دا سر منی بیٹھا ہی جہاں باقی آکے اٹھی وانج پیسہ لے ہر ویلے آدھن اجنہ دے نالا پہلی دفعہ آج اللہ دے نالا پہلی دفعہ آئی میرے بال بھی کترین آئی میرا سر بھی چمدہ آئی چکھا تو انجو بھی بہن آئی فرمایا حضرت جنید بغدادی فرماندن عرصہ گزر گیا 40 سال دا فرمایا 40 سال کے بعد جب میرا گزر ہوا میں آیا نہ گزرا بصرہ دے بدار تو ویکھیا تے پتہ تک کرا جڑے میرے بچپن دے احسان کیتا ہے کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان دے دن میں آیا نا سلطانی صاحب تے او بالکل حجام بوڑھا ہو گیا اکھا جو بنائی بھی چلی گئی ہے جناب والا کنہ جو سن نہیں سکتا میں آیا دی حالت دیکھ کے خدمت کرنے لگا تے میرا نا جا کے یاد ہے جنید بغدادی اتنا بڑا ولی بن گیا ہے اج تے پتہ نہیں لگا جڑا کم اللہ رسول واسطے کیتا بنے اودی کوئی معاوضہ اجرت مقبول نہیں فرمایا میں لا جواب بھی کر چھوڑے تے اخلاص دا سبق بھی دے اخلاص دا سبق بھی دے ہے اخلاص یہ حجام تے نہیں والی گل سنو کہ حضرت امام اعظم حنیفہ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا جب میں نے حج کیا حج کرنے کے بعد جب میں ایک حجام سے پاس آیا میں نے کہا بابا اس جوان سے پوچھا اس حجام سے پوچھا کہ حل کا کتنے لوگ ہیں اور قصر کا کتنے لوگ ہیں تو وہ کہنے لگا مولانا یہ عبادت ہے اور اس کا ریٹ مقرر نہیں ہوتا مجھے تو اس نے ہلا کے رکھ دیا حجام نے ہلا کے رکھ دیا امام اعظم کو تو فرماتے ہیں جب میں بیٹھا نا کرسی پر تو اس نے میرا رخ قبلے کی طرف کر بائیں طرف تھا تو دائیں طرف آ گیا ساتھ ساتھ کہتا ہے میں اپنا کام کرتا ہوں تم اپنا کام جاری رکھو تلبیہ بھی پڑھتے رہو میں حیران ہو گیا میں نے کہا یہ حجام یہ نئی حجام کتنے بیٹھ گئے میں نے پوچھا کہاں بیٹھتے اس نے کہا جلے راتی چھٹی کر کے وہدا عشاء دی نماز پڑھن وہدا نا تے حضرت عطا بن ابی رباح جو فقیہ مکہ ہے تھوڑی دیر ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہوں فرمایا یہ صحبت میں بیٹھنے والے حجام کا یہ عالم ہے تو فقیہ مکہ عطا بن ابی رباح کا کیا مقام ہے جی کیا ان سے کیا سبحان اللہ یہ علماء ان کی محفل بزرگوں کی محفل صحبتیں تو حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماندن میں راتیاں دے استاداں کن نہ پائے نا سبق لائی آندا تے استاد آ کر کن نہ پوسارے استاد جلے گئے نا گڑ ولاوے تے شاگرد ہن تو مار نہیں پیار جی کیوں جی وہ گل ہے کو نہ مار پیار والی گل تے پیار ہی وہی پڑھ ہوندا ہے نا تے اگے اساں جناب والا جب پھیرا شریف پڑھ دیا تے اپنا بدن بزرگ جی علامہ انور حبیب صاحب تے عبد المجید ارشد صاحب ہیں وہ چھوٹا ڈنڈا کم ضرور کرے گا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرماوے مفتی شیر خان صاحب ماشاءاللہ صاحب خود پڑھتے رہے ہیں جلے آپ فاضل تے پڑھائیں ہیں بس کچھ صاحب جلے میٹرک واسطے پڑھایا اس لیے مڈل پاس تے سارا نظام ہوتا ہے کہ بڑا صدیقی صاحب بڑھیا بڑا زمانہ تے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ آپ دے دست شفقت آپ دے نال محبت اے جس ویلے القمر ہاسپٹل دی چھت ہوندی رہی ہے نا الحمدللہ میں نے یاد ہے آپ پیر صاحب بھی لین ہی کھلوتے ہیں اگے میں کھلوتا آپ اپنے باٹے ہتھاں نال جناب والا آپ دے ہتھ تک کتے بجری دے باٹے اس نے مشیناں بنائیاں ہن لیکن یہ نظام اتنے کونا ہی ہوندا بھئی اتنے ان چاہ کے تے سڑنا ہے اس ویلے باٹاں دے ذریعے جناب میں طالب علم دی لین لگی ہویا کہ حضور ضیاء الامت آپ شانہ بشانہ طالب علم دے نال کام کر رہے ہو اسد الحمدللہ اپنا بچپن دے اندر وہ وقتاں ویکھیاں اللہ تعالیٰ اس ادارہ نو بھی دوگنی رات چکنی کہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ علامہ عبدالعزیز چھوٹے نا استاداں کا کن نپا استاد کن نپ کے نہ گھر ٹور گئے سارے شاگرداں کن چھوڑ لیتے فجر کے لئے آمین تحجد دے ویلے حافظ جمال اللہ ملتانی ویکھن تا سارے ستے پہن تے عبدالعزیز کن نپ کے کھلوتے فرمایا عبدالعزیز تین کن نہیں چھوڑے استاد جی تو سا کوئی اجازت دیتی ہے جو میں چھوڑا بس استاد دی دعا ہے استاد دی دعا شاگرد دی حق ہے والد دی دعا اولاد دی حق ہے جناب والا ظالم دی مظلوم دی دعا تے اے استاد دی دعا والدین دی دعا اولاد دی حق استاد دی دعا شاگرد دی حق اللہ جلدی قبول فرمائے صبح سویرے دی دعا ہے تہجد دے ویلے دی دعا ہے حافظ جمال اللہ ملتانی جڑے ولی گر ہن حافظ گر بھی ہن تے ولی گر ہن انہاں دی دعا ہے دعا منگی اللہ میرا شاگرد عبدالعزیز ادھا حافظہ کمزور ہے ادھا حافظہ کھول دے ایسا حافظہ کھلا صدیقی صاحب 33 یا 35 سال عمر پائیے تے اٹھا دے اٹھ کتابہ لکھیے اٹھا دے اٹھ کتابہ سجے ہاتھ نال کتاب لکھیے کہ جی
ایک سجے ہاتھ نال لکھی ہے، این اسی وقت کھبے بائیں ہاتھ نال بھی لکھی ہے، بیک وقت دو کتاباں، سجے نال عربی کھبے نال فارسی، بیک وقت فرمانے بے ادبی نہ ہویا تے اتنی استاد دی دعا نال ذہانت حافظہ اتنا کھلا ہے کہ دو پیراں نال 4 کتاباں بیک وقت لکھ سکدا، لیکن لکھیاں نہیں، بے ادبی نہ ہویا تے آپ اپنے شاگرداں نوں پڑھائے تے آپ دا انتقال ہو گیا جوانی دے عالم وچ علامہ قرآن علیہ رحمہ آپ نے اپنے شاگرداں نوں قبر دے وچوں کتاباں مکمل فرمائی، شاگرد کتاباں لے کے آ وجنا تے آپ دی مدارک الانوار کوٹدو دے قریب پرہارا دی بستی آپ دی مدارک الانوار ہے، آپ دی مزار دی ایک خاصیت ہے جڑا بچہ خود ذہن ہوے حافظہ کمزور ہوے آپ دی مدارک الانوار تے آ کے باوے پڑھے یا 3 جمعرات حاضری کرے اللہ دا حافظہ کھول دے۔ اور حضرت امام شافعی فرماندن، حضرت امام شافعی فرمایا شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی بان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی للمعاصی، میں اپنے استاد وکیع بن جراح کو سوال کیتا، شکایت کی تھی میرا حافظہ کمزور ہے، آپ نے میں نے وصیت کی تھی فرمایا گناہاں نوں چھوڑ دیو، گناہاں نوں ترک کر دیو، کیوں کہ یہ جڑا علم ہے نا یہ اللہ دا نور ہے، یہ اللہ جڑا اپنا نور ہے نا کسی گناہگار نہیں دے۔ حضرت مولا علی المرتضی کہیں تے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال بان المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال، حضرت مولا علی فرمانے اسا رب جبار دی قسمت تے راضیاں کہ اس نے سانو علم عطا کیتا ہے تے جاہلن مال عطا کیتا ہے، مال فنا عمر دے قریب ہے تے علم ہمیشہ باقی ہے، اس نو کدی زوال آندی نہیں۔ اس وجہ تو علم بڑی نعمت ہے، علم دے حوالے نال اساتذہ دے ادب دے حوالے نال الحمدللہ طالب علم نال محبت دے حوالے نال یہ تو فقیر الحمدللہ ایسیاں گلاں موجود ہیں، لیکن کم 12:15 تو اتنے تھی گئی جی 12ویں والے کا ذکر میں آدھا رہا 12 بجے تک، 11ویں والے کا 11 گھنٹے یہ 11 بجے تک ہونا چاہیے، 4:11 کا 4 بجے تک تے پنجتن پاک کا 5 بجے تک ہونا چاہیے نا چاہ صاحب، کیوں کہ ساڈا عقیدہ ہے جدا پنجتن نال پیار نہیں اودے کلمے تے اعتبار نہیں، جڑا 11 دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول، گل اعلیٰ حضرت گل مقاد اعلیٰ حضرت واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہو، یہ قاسمی صاحب کا پورے قد سے اے بھی نو دے ننگے دے احمد ندیم قاسمی پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کہ فیضی بھی بول پیا امی و دقیق دون عالم بے سایہ و صاحبان عالم، حضور خود امی کہ استاد کو نہیں پڑھے مگر کائنات ذرا ذرا جان دیں، بے سایہ مگر سارے جہان واسطے اللہ دے محبوب چھت نہیں، سارے جہان واسطے چھت ہے نہیں حضور دا سایہ، الحمدللہ یہ پوری کائنات جو تے اللہ دے محبوب دا سایہ تے ہے، سبحان اللہ۔ اقبال نے کیا گل فرمائی سبحان اللہ، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر بے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو جانا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے، اے ورفعنا لک ذکر وہ کیا ہے اپنا پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے رفعت شان ورفعنا لک ذکر
اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے گل تو حق کریں دے باویں اقبال ہوئے تو چاہے احمد رضا ہوئے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے اور بول ہے بالا تیرا یہ فرش بالے تیری شوکت کا علم کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور وہ گل پہ کریں آئی نا در در دے تھیڑے کھاوے گا یہ تو ظہوری صاحب کہہ رہے ہیں نا جڑی جمیل صاحب پڑھ رہے ہیں در در دے تھیڑے کھاوے گا یہ پٹانا گل بچ پاوے گا پھر سارا زمانہ آکھے گا کہ والی وارث کوئی نہیں یہ نسبت و غلامی اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو نسبت اور محبت ہے اور ان کے ساتھ جو بیعت کا تعلق ہے اس کی طرف ظہوری صاحب نے اشارہ کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بھی جس طرف فرمایا نا جہدے کتے دے صدیقی صاحب گلے پٹا نہ ہوئے آدھن بھائی آوارہ ہے جہدے کتے دے گلے پٹا ہوئے تو اس نے کوئی نہیں مریندا ہے سائیاں ہے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے نہیں حشر تک میرے گلے میں پٹا تیرا اور تجھ سے در دگ سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور سگے درگاہ جیلا شو چخاہی قرب ربانی کہ برشیرا شرف دارت سگے درگاہ جیلا دی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین